اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام حضرات کو خوش آمدید کہتے ہیں اور ان کلاسز میں ایک ایک اسٹوڈنٹ کو، ایک ایک شرکت کرنے والے کو ہم خوش آمدید عرض کرتے ہیں۔ انشاءاللہ کہ آپ حضرات خیریت سے ہوں گے اور ماہ رمضان المبارک میں خداوند عالم کی خاص عنایتوں اور خاص برکتیں آپ کے شامل حال ہوں گی، اور خداوند عالم سے دعا ہے کہ وہ اس ماہ رمضان میں ہم کو اس کے تمام تر فیوز و برکات سے فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنا ہم عبادت کر سکتے ہیں، اللہ سے نزدیک ہو سکتے ہیں، اس کے احکام پر عمل کر سکتے ہیں، اس کی باتوں کو جان سکتے ہیں، خداوند عالم ہم سب کو اس میں کامیابی عطا فرمائے اور ہم سب کو اس راہ پر آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور مکمل طور پر اس ماہ مبارک سے استفادہ کرنے کی، اس کی برکتوں سے فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ۔ یہ بہت ہی اہم اور بہت ہی بابرکت موقع ہے، بہت ہی بابرکت مہینہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ آپ حضرات بہتر جانتے ہیں، مسلسل سنتے رہتے ہیں کہ رحمت اور مغفرت کے دروازے کھل جاتے ہیں، خداوند عالم کی رحمت جوش میں آتی ہے، جو گنہگار ہیں ان کے گناہوں کی بخشش کے لیے بہترین موقع ہوتا ہے، انسان کو اپنے درجات بلند کرنے کا بہترین موقع ہوتا ہے۔ اور یقین جانیں اس بابرکت مہینے میں روزہ رکھنے کے بعد، تمام تر تشنگی کو برداشت کرنے کے بعد، مشکلات کو برداشت کرنے کے بعد، اللہ کی راہ میں آپ تمام حضرات نے جو یہ وقت نکالا اور اللہ کی باتوں کو، حکم شریعت کو جاننے کے لیے وقت نکالا اور آ کر کے بیٹھے اور اس کو سیکھنے کا جذبہ آپ نے دکھایا، یہ واقعاً بہت ہی قابل قدر ہے اور اللہ کی نگاہ میں اس کی بہت اہمیت ہے۔ کیونکہ اس لیے کہ یاد رکھیں، انسان اس دنیا میں اگر آیا ہے تو اس کا اگر کوئی مقصد ہے تو وہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلے، اور آپ تمام حضرات نے ماشاءاللہ اس بات کو ثابت کیا، شریک ہو کر کے، درس میں جوائن ہو کر کے، کہ ہم اللہ کی باتوں کو جاننا چاہتے ہیں، اس کے احکام کو سمجھنا چاہتے ہیں۔ ہم انشاءاللہ احکام لیول 3 کے ان دروس میں کچھ مسائل روزے سے متعلق اور کچھ مسائل خمس اور زکوٰۃ، شکیات نماز، ان سب باتوں سے ریلیٹڈ انشاءاللہ ہم آپ سے گفتگو کریں گے، اور کہیں پر اگر کوئی بات مبہم ہو، یعنی آپ کی سمجھ میں نہ آئے یا کوئی بات رہ جائے، تو وہ آپ دیے گئے نمبروں کے ذریعے سے یا جو بھی طریقے آپ حضرات کو بتائے گئے ہیں اس کے ذریعے سے معلوم کر سکتے ہیں۔ آئیے ہم سب سے پہلے شروع کرتے ہیں نیت سے۔ دیکھیں، روزہ کس کو کہتے ہیں؟ روزے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خداوند عالم کی بتائے ہوئے راستے پر اور اس کی حکم کے مطابق صبح کی اذان سے لے کر مغرب کی اذان تک جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے ان چیزوں سے پرہیز کرنا، اس کا نام ہے روزہ۔ وہ چیزیں کیا ہیں وہ ہم انشاءاللہ بعد میں اور آگے آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ سب سے پہلے ہم آتے ہیں نیت کی طرف۔ نیت روزے کے لیے ضروری ہے۔ نیت کا مطلب یہ ہے کہ انسان دل میں ارادہ رکھے کہ میں کل روزہ رکھوں گا، قربتاً الی اللہ، یہ شرط ہے کہ اللہ کی قربت کے لیے، اللہ سے نزدیک ہونے کے لیے
اس کی مرضی حاصل کرنے کے لیے میں روزہ رکھ رہا ہوں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی اور نیت کرتا آدمی تو روزہ باطل ہے، کہ مثلاً دکھاوے کے لیے، شہرت کے لیے یا کسی اور وجہ سے نہیں، قربتاً الی اللہ، اللہ کی مرضی حاصل کرنے کے لیے اور اس سے نزدیک ہونے کے لیے۔ تو سب سے پہلی بات کہ انسان نیت کرے۔ نیت کب کر سکتا ہے روزے کی؟ نیت انسان اگر چاہے تو ماہ رمضان سے پہلے پورے ماہ رمضان کی نیت کر لے کہ میں پورے ماہ روزہ رکھوں گا، ایک طریقہ یہ ہے۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ نہیں، ہر رات وہ نیت کرے اگلے دن کے روزے کے لیے، کہ مثلاً کل کا روزہ رکھنا، آج وہ نیت کر لے، تو صبح کی اذان سے پہلے وہ نیت کر سکتا ہے اور اس کو اختیار ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص بھول جائے نیت کرنا تو کیا وہ صبح کی اذان کے بعد بھی کر سکتا ہے نیت؟ فرماتے ہیں کہ ہاں، اگر اس کے سامنے کوئی مجبوری یا کوئی عذر اگر آ گیا، مثلاً وہ سوتا رہ گیا اور اس کی آنکھ کھلی ہے مثال کے طور پر صبح 7 بجے 8 بجے، فرماتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے، وہ اگر مجبوری کی وجہ سے لیٹ ہو گیا ہے تو وہ ظہر یعنی زوال سے پہلے اپنی نیت کر سکتا ہے۔ یہ نیت سے متعلق جو باتیں تھیں وہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ اب آتے ہیں مبتلات روزہ کی طرف، یعنی وہ چیزیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جن چیزوں سے انسان کو پرہیز کرنا ہے، جن چیزوں سے انسان کو روزے میں پرہیز کرنا ہے، وہ کون کون سی چیزیں ہیں وہ ہم آپ کی خدمت میں سب سے پہلے ہم ان کو گنوا دیتے ہیں، پھر ہر ایک کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ صبح کی اذان سے لے کر کے مغرب کی اذان تک انسان کو پرہیز کرنا ضروری ہے ان چیزوں سے۔ نمبر 1، کھانا پینا۔ انسان کو کھانا پینا چھوڑ دینا چاہیے اس مدت میں، صبح سے لے کے مغرب کی اذان تک۔ اس کے بعد اگر انسان کھاتا ہے یا پیتا ہے جان بوجھ کر کے تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ اس کے بعد آتے ہیں دوسری چیز ہے پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ طاہرین پر کوئی جھوٹی بات منسوب کرنا، ان سے کوئی جھوٹی بات منسوب کرنا، ان کی طرف نسبت دینا، یہ انسان کے روزے کو باطل کر دیتا ہے۔ مثلا کوئی چیز انہوں نے نہیں کہی اور ہم یہ کہیں کہ ہاں یہ فلاں امام نے فرمایا ہے یا پیغمبر اکرم نے اس طریقے کی بات فرمائی ہے، اور اگر ایسا ہے کہ وہ بات جھوٹی ہے اور انہوں نے نہیں فرمائی ہے تو انسان کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے غبار کو اپنے حلق تک پہنچانا، گاڑھا غبار، نہ کہ ہلکا و خفیف، اس کو حلق تک اگر انسان پہنچائے تو روزہ باطل ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے پورے سر کو پانی میں ڈبونا، حالانکہ آیت اللہ سستانی فرماتے ہیں کہ اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا ہے، لیکن احتیاط کرنا چاہیے سر کو پانی میں ڈبونے سے، اور سر کو پانی میں نہیں ڈبونا چاہیے۔ اسی طریقے سے قے کرنا، جان بوجھ کر کے اگر آدمی الٹی کرتا ہے، قے کرتا ہے تو روزہ باطل ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے ہم بستری کرنا، ہم بستری کرنے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے پھر استمنا کرنا، استمنا یعنی کوئی ایسا کام کرنا جس سے انسان کی منی خارج ہو جائے، باہر نکل آئے، تو اس سے بھی روزہ باطل ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے وہ چیز جو روزے کو باطل کرتی ہے وہ کیا ہے؟ حالت جنابت پر صبح کی اذان تک باقی رہنا۔ مثلا رات کے کسی حصے میں انسان محتلم ہو گیا، اس کے اوپر غسل واجب ہو گیا، وہ مجنب ہو گیا، اور وہ اسی عالم میں، اسی حالت میں صبح کی اذان تک باقی رہے تو روزہ باطل ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے کسی سیال چیز سے انیما لینا، یعنی کسی لیکوڈ چیز سے، سیال چیز سے، بہنے والی چیز سے انیما لینا، اس سے بھی روزہ باطل ہو جائے گا۔ اب آتے ہیں ان چیزوں کی تفصیل کی طرف۔ یہ ہم نے ابھی آپ کو ترتیب سے صرف ان باتوں کو شمار کروا دیا، گنوا دیا ہے۔ سب سے پہلے چیز ہم نے بتائی کھانا پینا۔ کھانا پینا اگر انسان جان بوجھ کر کے حالت روزہ میں کوئی چیز کھاتا ہے یا پیتا ہے تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا،
چاہے وہ کھانے پینے والی چیزیں ہوں اور چاہے کھانے پینے والی چیزیں نہ ہوں، مثلا چاہے وہ روٹی اور چاول کھائے اور چاہے مٹی کھائے اٹھا کر کے، تو کوئی بھی چیز کھائے، چاہے وہ چیز کھانے میں شمار ہوتی ہو اور چاہے کھانے میں شمار نہ ہوتی ہو، روزہ باطل ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر کسی شخص نے کھانا کھایا مثلا رات میں اور اس کے دانتوں میں وہ غذا پھنسی رہ گئی، دانتوں میں کبھی کبھی ہوتا ہے کہ دانتوں میں کوئی چیز باقی رہ جاتی ہے، کچھ ریشے رہ جاتے ہیں، تو فرماتے ہیں کہ اگر حالت روزہ میں وہ ریشے انسان نگل لے تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا، ضروری ہے کہ ان کو باہر نکالے اور تھوک دے۔ ایک بہت اہم مسئلہ جو بار بار پوچھا جاتا ہے اور اس کے بارے میں بہت سوال ہوتا ہے، وہ یہ کہ مولانا صاحب منہ میں تھوک بہت آتا ہے، اس کو ہم کیا کریں؟ اس تھوک کو بہت سے لوگ تھوکتے رہتے ہیں باہر، اس کو ہم نے دیکھا ہے زبان سوکھ جاتی ہے بہت سے لوگوں کی، اینٹھ جاتی ہے بہت سے لوگوں کی زبان۔ تو یہ آپ یاد رکھیں کہ اس لعاب دہن کو اور تھوک کو نگلنے سے روزہ باطل نہیں ہوتا ہے، چاہے جتنی مرتبہ آپ نگلیں، اور اس سے انسان کو تکلیف بھی ہوتی ہے، وہ مسئلہ نہ جاننے کی وجہ سے انسان اپنے کو مشقت میں ڈالتا ہے کبھی کبھی۔ لہذا منہ کے اندر اگر تھوک اگر آ گیا ہے تو اس کو نگلنے سے روزہ باطل نہیں ہوگا۔ اور اسی طریقے سے کبھی کبھی بلغم آ جاتا ہے کھانسنے سے یا کھنکارنے سے، تو ایسی صورت میں کیا حکم ہے؟ فرماتے ہیں کہ وہ بلغم اگر فضائے دہن کے اندر نہیں آیا، یعنی منہ کے اندر نہیں آیا، ابھی حلق کے اندر ہے مثلا، تو اس کو نگلنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر منہ کے اندر آ گیا ہے وہ تو اس کو تھوک دینا چاہیے۔ اب اگر ایک مسئلہ یہاں کے اوپر یہ ہے کہ اگر انسان بھولے سے کوئی چیز کھا لے تو کیا اس کا روزہ باطل ہو جائے گا؟ کہہ رہے ہیں نہیں، اگر بھولے سے کوئی شخص پانی پی لے یا کھانا کھا لے، حتیٰ کہ وہ اگر پورا پیٹ بھر کے بھی کھانا کھا لے اور اس کو بعد میں یاد آئے تو اس کا روزہ باطل نہیں ہے، بس شرط یہ ہے کہ جس وقت اور جس لمحے اس کو یاد آئے اسی وقت اپنے کو روک لے اور جو کچھ منہ کے اندر ہے اس کو باہر تھوک دے۔ اگر اس نے نگل لیا ذرہ برابر بھی کوئی چیز جان بوجھ کر کے، معلوم ہونے کے بعد، یاد آنے کے بعد، تو روزہ باطل ہو جائے گا، لیکن اگر بھولے سے اس نے کھایا ہے تو اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے بہت سے لوگوں کو کمزوری محسوس ہوتی ہے روزہ رکھنے میں، فرماتے ہیں کہ اگر کمزوری قابل برداشت ہے تو روزہ رکھنا ہوگا، اور اگر کمزوری اس قدر ہے کہ وہ تحمل نہیں کر سکتا تو پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں انجیکشن کے بارے میں کہ مولانا روزے میں انجیکشن لگوا سکتے ہیں یا انجیکشن نہیں لگوا سکتے ہیں؟ تو اس کا حکم ہے کہ فرماتے ہیں کہ اگر روزے میں کوئی شخص انجیکشن لگواتا ہے تو اس کے روزے پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا اور اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا، لیکن ان انجیکشنوں سے پرہیز کرنا چاہیے جو کہ غذا کے بدلے لگوائے جاتے ہیں، غذا کے بدلے لگوائے جاتے ہیں، کھانے کے بدلے لگوائے جاتے ہیں، تو ان سے انسان کو پرہیز کرنا چاہیے۔ دوسری چیز جو تھی، اب اس کی طرف آتے ہیں، غبار کو حلق تک پہنچانا، گاڑھا اور غلیظ جو غبار ہوتا ہے، گرد و غبار، اس کو نہیں پہنچانا چاہیے۔ یہ گرد و غبار چاہے کھانے والی چیزوں کا ہو، جیسے آٹا وغیرہ، آٹے کا غبار ہو، وہ پہنچ جائے زیادہ تو اس سے بھی روزہ باطل ہو جائے گا، اور چاہے وہ کھانے والی چیز نہ ہو جیسے مٹی وغیرہ ہے، تو اگر انسان جان بوجھ کر کے پہنچاتا ہے حلق میں تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ لیکن اگر غبار غلیظ نہ ہو، گاڑھا نہ ہو، بہت خفیف ہو، ہلکا ہو، تو روزہ باطل نہیں ہوگا۔ اگر وہ حلق تک نہ پہنچے تب بھی روزہ باطل نہیں ہوگا۔ اگر وہ اچانک اور بغیر کسی اختیار کے
اس کے حلق میں اچانک پہنچ جائے، اس کا کوئی اس پہ اختیار نہ ہو، تب بھی اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی انسان بھول جائے کہ وہ روزہ ہے، وہ جانتا ہی نہیں ہے، ذہن سے نکل گیا، تب بھی اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر اس کو شک ہو کہ پتہ نہیں حلق تک پہنچا ہے یہ غبار یا نہیں پہنچا ہے، تب بھی اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ طاہرین اور خداوند عالم پر بہتان باندھنا، کوئی جھوٹی نسبت دینا، یہ بھی کیا کرتا ہے؟ روزے کو باطل کر دیتا ہے۔ آج کل واٹس ایپ کا زمانہ ہے، میسیجز بہت ادھر سے ادھر ہوتے ہیں، انسان بہت جلدی فارورڈ کرتا ہے، تو اس میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے، بہت دھیان رکھنا ہے کہ ہم جو پیغام یا جو میسیج، جو حدیث کبھی کبھی ہم بھیجتے ہیں، ادھر سے ادھر فارورڈ کرتے ہیں، تو یہ سب اس میں شامل ہوگی۔ آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ کسی نے جھوٹی نسبت دی ہے۔ اگر ایسا کیا ہے آپ نے تو روزہ باطل ہو جائے گا۔ لہٰذا بہت سوچ سمجھ کے باتوں کو ادھر ادھر فارورڈ کرنا چاہیے، اور ماہ رمضان میں خاص طور سے اس بات کی احتیاط کیجیے گا اور دھیان رکھیے گا۔ اگر کوئی انسان اللہ کی طرف جھوٹی نسبت دے، یا رسول اللہ کی طرف جھوٹی نسبت دے، یا ائمہ طاہرین علیہ السلام کی طرف کوئی جھوٹی نسبت دے، چاہے وہ زبان سے ہو، چاہے لکھ کے ہو، چاہے اشارے سے ہو، چاہے کنائے سے ہو، چاہے بہت کلیئر ہو، چاہے کنائے کے طور پر ہو، کسی بھی حساب سے ہو، وہ روزے کو باطل کر دے گی۔ تو لہٰذا اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ زبان سے کہے یا لکھ کے کہے یا اشارے سے کہے۔ اسی طریقے سے وہ جھوٹی بات چاہے اس نے خود بنائی ہو یا کسی دوسرے نے بنا کے اس کو دی ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، روزہ باطل ہو جائے گا۔ چاہے وہ شخص اس بات کو بیان کرے، اور چاہے کسی کی سوال کے جواب میں ہاں یا نہیں کہے، دونوں صورتوں میں روزہ باطل ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر ایک جھوٹی حدیث ہے جو کہ انسان فرض کریں نبی کی طرف نسبت دینا چاہتا ہے، تو اگر اس حدیث کو بیان کرتا ہے تو روزہ باطل ہو جائے گا۔ اور اگر مثال کے طور پر کوئی دوسرا شخص اس سے پوچھتا ہے کہ کیا یہ حدیث رسول اللہ نے فرمائی ہے، اگر وہ کہہ دیتا ہے کہ ہاں یہ فرمائی ہے، تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا اس ہاں کہنے سے بھی، اگر وہ جھوٹی حدیث ہوگی تو۔ تو اب کیا کرنا چاہیے؟ اگر آپ کو کنفرم نہیں ہے، اگر آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ پیغمبر نے فرمائی ہے یہ حدیث یا نہیں، یا اللہ نے یہ قول فرمایا ہے یا نہیں، یا مثلاً اماموں کی یہ حدیث ہے کہ نہیں، آپ کو کسی نے بتایا، آپ دوسرے تک بتانا چاہتے ہیں، تو ایسی صورت میں آپ اس طریقے سے اس بات کو بیان کریں کہ مجھ سے فلاں نے یہ حدیث بیان کی ہے، یعنی اس کی ذمہ داری گویا میرے اوپر نہیں ہے، اس بیان کرنے والے کے اوپر ہے، جس کو نقل قول کہتے ہیں، کسی کی بات کو آپ نقل کر رہے ہیں، تو تب آپ کا روزہ باطل نہیں ہوگا، بشرطی کہ آپ یہ بتائیں کہ میں جو یہ بات کہہ رہا ہوں مجھ سے فلاں شخص نے بتائی ہے، اور میں اس بات کو ان کی طرف سے آپ تک منتقل کر رہا ہوں۔ تو اگر آپ کسی کے دوسرے کے قول کو نقل کریں گے تو پھر روزہ باطل نہیں ہوگا۔ اب آتے ہیں قے کرنا۔ انسان کبھی کبھی قے کر دیتا ہے، تو اگر یہ دھوکے سے ہے، جان بوجھ کے نہیں ہے، تو روزہ باطل نہیں ہوگا۔ لیکن اگر عمدن اور جان بوجھ کر کے انسان قے کرتا ہے، چاہے وہ بیماری کی وجہ سے ہو، چاہے کسی بھی وجہ سے ہو، بیماری ہے، کوئی چیز کھا لی ہے، اس کو اب مثال کے طور پر ڈاکٹر نے کہا کہ آپ قے کریے، ضروری ہے آپ کے اوپر قے کرنا، وہ جان بوجھ کے قے کر رہے ہیں، تو روزہ باطل ہو جائے گا۔ لیکن اگر بے اختیار اور اچانک قے ہو جائے تو اسے روزہ باطل نہیں ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے استمنا یعنی منی کو باہر نکالنا، کوئی ایسا کام کرنا جس سے انسان مجنب ہو جائے اور منی باہر نکل آئے۔ فرماتے ہیں کہ اگر اس نے یہ کام عمدن کیا ہے تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا، لیکن اگر بے اختیار منی خارج ہو جائے تو اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا۔ مثلاً جیسے
دن میں سو رہا ہے اور سوتے سوتے منی خارج ہو جاتی ہے تو اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا۔ جب وہ سو کے اٹھے گا تو اس کو چاہیے کہ غسل کر لے، اور غسل بھی فوراً کرنا اس کے اوپر ضروری نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ماہ رمضان میں صبح کی اذان تک حالت جنابت پر باقی رہنا یہ بھی روزے کو باطل کر دیتا ہے۔ جس شخص کا فریضہ اور وظیفہ یہ ہے کہ وہ غسل کرے، یا اگر غسل نہیں کر سکتا ہے تو تیمم کرے، لیکن اگر وہ غسل کو بھی چھوڑ دے اور تیمم کو بھی چھوڑ دے اور صبح کی اذان کا وقت ہو جائے تو ایسا شخص کیا ہے، اس کا روزہ باطل ہے، وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، اب اس کو کیا ہے، قضا کرنا پڑے گی اس کی۔ اسی طریقے سے خواتین اگر پاک ہو جاتی ہیں رات کے کسی حصے میں تو وہ صبح کی اذان سے پہلے غسل کریں، اور غسل نہیں کر سکتی ہیں تو تیمم کریں، اور اس طریقے سے صبح کی اذان سے پہلے اپنے کو غسل یا تیمم کے ذریعے سے روزہ رکھنے کے لیے آمادہ کریں۔ تو یہ مبطلات روزہ ہیں، یعنی جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ سر کو پانی میں ڈبونا یہ بھی روزے کو باطل کر دیتا ہے، اور انسان کو چاہیے اس سے پرہیز کرے۔ اگرچہ کہ آیت اللہ سیستانی نے فرمایا ہے کہ اس سے روزہ باطل نہیں ہوگا، لیکن احتیاطاً اس سے فرمایا ہے کہ انسان پرہیز کرے۔ تو انسان کو چاہیے کہ عمدن اور جان بوجھ کر کے اپنے سر کو پانی میں نہ ڈبوئے، لیکن اگر سہون چلا جاتا ہے، دھوکے سے اس کا پانی میں سر کو ڈبو دیتا ہے تو اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر دو حصوں میں کر کے سر کو ڈبوئے، مثلا ایک دفعہ آدھا سر، دوسری مرتبہ دوسرا حصہ، تب بھی اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا۔ کوئی انسان اس کو دھکا دے دے، بے اختیار وہ پانی میں گر جائے، پانی میں سر ڈوب جائے تو اس سے بھی اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا۔ اب کچھ چیزیں روزے دار کے لیے مکروہ ہیں۔ مکروہ کا مطلب کیا ہے؟ یعنی گناہ تو نہیں ہے، روزہ تو باطل نہیں ہوگا، لیکن بہتر ہے کہ ان کاموں کو انجام نہ دے۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ احکام کی 5 قسمیں ہوتی ہیں، کچھ واجب ہیں، کچھ حرام ہیں، کچھ مستحب ہیں، کچھ مکروہ ہیں، کچھ مباح ہیں۔ حرام واجب اس کو کہتے ہیں کہ جس کو انجام دینا ضروری ہے، اگر انجام نہ دیا تو خداوند عالم کے یہاں جواب دہ ہونا پڑے گا اور گناہ لکھا جائے گا۔ تو جس کا انجام دینا ضروری ہو اس کو کہتے ہیں واجب، اور اس کے بعد حرام یعنی جس کو ترک کرنا ضروری ہے، جس کو انجام نہ دینا ضروری ہے، اگر انجام دیا تو گناہ ملے گا۔ اور مکروہ اس کو کہتے ہیں کہ انسان انجام نہ دے تو بہتر ہے، لیکن اگر انجام دے لے تو گناہ نہیں لکھا جاتا۔ اس کے مقابلے میں مستحب ہے کہ جس کو انجام دینا بہتر ہے، اگر انجام نہ دے تو گناہ نہیں لکھا جائے گا، لیکن اگر انجام دے گا تو ثواب ملے گا۔ اسی طریقے سے مباح یعنی وہ کام جس کا کرنا اور نہ کرنا برابر ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ مبطلات روزہ ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کی خدمت میں روزے سے متعلق کچھ اور باتیں عرض کرنا چاہتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ اگر انسان سفر میں ہے تو اس کے روزے کا کیا حکم ہے؟ اگر انسان سفر میں ہے تو کیا وہ روزہ رکھے گا یا روزہ نہیں رکھے گا؟
فرماتے ہیں کہ اس میں معیار اور قانون یہ ہے کہ یہ دیکھا جائے گا کہ اس کی نماز قصر ہے یا نہیں۔ اگر اس کی نماز قصر ہے تو روزہ بھی اس کا قصر ہوگا۔ روزہ قصر ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس طریقے سے نماز آدھی پڑھی جاتی ہے روزہ بھی آدھا رکھا جائے گا، نہیں۔ نماز کے قصر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ 4 رکعتی نماز 2 رکعت میں تبدیل ہو جائے گی، اور روزے کے قصر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ روزہ نہیں رکھا جائے گا، نہیں کہ آدھا رکھا جائے گا، بلکہ اس کو روزہ نہیں رکھنا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ مسافر کے روزے کا کیا حکم ہے۔ مسافر کو یہ دیکھا جائے گا کہ وہ اپنے سفر کو شروع کب کر رہا ہے، آیا زوال سے پہلے سفر کر رہا ہے یا زوال کے بعد سفر کر رہا ہے۔ دوسری چیز یہ دیکھی جائے گی کہ وہ سفر سے واپس آ رہا ہے یا سفر پہ جا رہا ہے۔ ہم شروع کرتے ہیں یہاں سے کہ وہ سفر پہ جا رہا ہے۔ اگر وہ سفر پہ جا رہا ہے اپنے وطن سے تو 2 صورتیں ہیں، یا تو زوال سے پہلے جا رہا ہے یا زوال کے بعد جا رہا ہے۔ اگر زوال کے بعد جا رہا ہے تو روزہ رکھ کے جا سکتا ہے اور اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا، اس کو روزہ رکھنا چاہیے، اس کو روزے کو چھوڑ نہیں سکتا۔ لیکن اگر وہ ظہر سے پہلے، ظہر سے مراد نہیں زوال سے پہلے جا رہا ہے تو اب اس کو کیا کرنا ہے کہ روزہ نہیں رکھنا ہے۔ لیکن روزہ نہیں رکھنا ہے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ گھر سے ناشتہ کر کے نکلے، گھر سے کھانا کھا کے نکلے، نہیں، اس کو حد ترخص تک پہنچنا ہے پہلے، یعنی اپنے گھر سے نکلے اور شہر سے نکل رہا ہے یا گاؤں سے نکل رہا ہے، وہ جہاں سے بھی جا رہا ہے، حد ترخص تک جب پہنچ جائے تو حد ترخص پر جا کے افطار کرے۔ حد ترخص سے پہلے کوئی ایسا کام نہیں کر سکتا جس سے روزہ باطل ہو جاتا ہو۔ حد ترخص کس کو کہتے ہیں؟ وہ حد کہ جہاں پر پہنچنے کے بعد اذان کی آواز آنا بند ہو جائے یا شہر کے یا گاؤں کے در و دیوار دکھنا بند ہو جائیں، یعنی آبادی سے باہر آ جائے۔ تو جہاں پر اذان کی آواز آنا بند ہو جائے، سنائی نہ دے، اور جہاں پر شہر کی دیوار اور شہر کے مکانات دکھنا بند ہو جائیں، اس جگہ کو کہتے ہیں حد ترخص۔ تو وہاں پر پہنچنے کے بعد اس کو چاہیے کہ روزے کو افطار کر لیں، اور اگر زوال کے بعد جا رہا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی واپس آ رہا ہے، سفر پہ گیا ہوا تھا، اب وہ اپنے وطن واپس آ رہا ہے، تو اگر وہ زوال سے پہلے پہنچ جا رہا ہے ایسی جگہ پر جو اس کا وطن ہے، یا ایسی جگہ پر کہ جہاں پر اس کو 10 دن یا اس سے زیادہ رہنا ہے، کم سے کم 10 دن یا اس سے زیادہ، تو یا تو اس کا وطن ہو، یا اگر وطن نہ ہو تو کم سے کم 10 دن یا 10 دن سے زیادہ اس کے رہنے کا وہاں پر ارادہ ہو، تو اگر وہ ظہر سے پہلے یعنی زوال سے پہلے پہنچ جا رہا ہے، اور اگر اس نے پہلے کوئی ایسا کام نہیں کیا جو روزے کو باطل کرتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ نیت کر لے روزے کی اور روزے کو وہ مکمل کرے، اس کا روزہ صحیح ہے۔ لیکن اگر اس نے پہلے ہی اپنے کو ایسی چیز، اس نے ایسا کوئی کام کر لیا تھا کہ جس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے، تو پھر اس دن کا روزہ اس کے اوپر واجب نہیں ہے، اور اس کو چاہیے کہ اس کو بعد میں قضا کرے۔ لیکن اگر وہ ظہر کے بعد پہنچتا ہے، یعنی زوال کے بعد پہنچتا ہے اپنے وطن یا ایسی جگہ جہاں پہ 10 دن رہنا ہے، تو اس دن کا روزہ اس کا باطل ہے، اس دن اس کو روزہ نہیں رکھنا ہے، اس کو چاہیے بعد میں اس کی قضا کو بجا لائے۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں روزے کے احکام سے متعلق۔ انشاءاللہ کچھ اور باتیں بھی اگلے جلسے میں اور اگلے درس میں آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ اپنی خاص دعاؤں میں ہم سب کو بھی یاد رکھیے گا اور فراموش نہیں کیجیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔